نحمده ونصلي على رسوله الكريم شیخ العرب والعجم عارف باللہ محی السنہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب خزانہ شریعت و طریقت سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والا بنا دے۔ فرمایا کہ تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ صرف 2 عمل کر لو، صرف 2 عمل کر لو، ایک آنکھ بچاؤ، دوسرے دل کو بچاؤ۔ آنکھ بچاؤ گے تو دل خود ہی بچ جائے گا۔ بس ذرا دیر کے لیے نگاہ نیچی کر لو، وہ آپ سے تھوڑی کہے گی کہ مجھ کو دیکھو، وہ تھوڑی کہے گی مجھے دیکھو، پاگل تھوڑی ہے۔ تصویر تو نہیں کھینچی کوئی، موبائل نیچے رکھ لیں، جزاک اللہ۔ وہ اوپر موبائل ہوتی ہے، میں گھبرا جاتا ہوں، اس لیے وہ آپ سے تھوڑی کہے گی کہ مجھ کو دیکھو، وہ گھاس نہیں ڈالے گی۔ 1 منٹ لگے گا، جب سامنے سے گزر گئی تو نظر اٹھا لو، اور دل میں گندے خیالات مت لاؤ۔ اگر ان 2 عمل کی وجہ سے ولی اللہ نہ ہو جاؤ تو کہنا کہ اختر کیا کہہ رہا تھا۔ صرف یہی 2 عمل مشکل ہیں، باقی سب اعمال آسان ہیں۔ بس جو مشکل عمل کر لے گا اس کو آسان عمل کرنا کیا مشکل ہے؟ جو بھینس اٹھا لے گا کیا وہ مرغی نہیں اٹھا لے گا؟ رات کو بھی عرض کیا تھا، حضرت والا نے فرمایا کہ جب کوئی پرچہ دیتا ہے تو پہلے مشکل سوال حل کرتا ہے، آسان تو ایسے ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ 2 پرچے مشکل ہیں، جب یہ ہم کر لیں گے تو باقی غیبت سے بچنا اور جھوٹ اور یہ چیزیں، گانوں سے بچنا، ان سے بچنا آسان اور مزیدار ہو جائے گا۔ جو بھینس اٹھا لے گا کیا وہ مرغی نہیں اٹھا لے گا؟ یہی 2 عمل ہیں جس میں کلیجے منہ کو آتے ہیں اور سنت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ادا ہوتی ہے اور درجہ بلند ہوتا ہے۔ میرے پرانے دوستوں نے کل جب یہ مضمون پڑھا تھا تو پرانے دوستوں نے کہا کہ پہلی دفعہ سنا یہ مضمون، کبھی خیال ہی نہیں رہا، کبھی بیان کیا بھی تو یہاں بیان نہیں ہوا۔ مجھے یاد ہے وہاں مسجد اشرف میں بھی یہ بیان نہیں ہوا۔ جب موقع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیان کراتے ہیں۔ حضرت والا کی کتاب سے جب پڑھتا ہوں نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا مجھے خود کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ ان الفاظ کی چاشنی الگ ہے جو حضرت والا کی زبان مبارک سے نکلے جملے۔ فرمایا کہ یہی 2 عمل ہیں جس میں کلیجے منہ کو آتے ہیں اور سنت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ادا ہوتی ہے اور درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور درجہ اس لیے بلند ہوتا ہے کہ اس عمل سے سنت صحابہ ادا ہوتی ہے۔ سنت صحابہ کیسے ادا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ہم نے صحابہ کو اتنا آزمایا کہ ان کے کلیجے منہ کو آ گئے، اتنا ہم نے آزمایا کہ ان کے کلیجے منہ کو آ گئے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان کو ہلا دیا، ان کے دل پر ہم نے زلزلہ پیدا کر دیا، ایسی آزمائش میں ان کو ڈالا۔ تو نظر بچانا اور دل بچانا یہ 2 فعل ہیں جن سے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے اور آہ نکل جاتی ہے، اور آہ نکل جاتی ہے 100% نظر کی حفاظت کرنے سے۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی کی کبھی نہیں کی تو پھر ایسا نہیں ہوتا۔ عاشق مزاجوں سے پوچھو جن کو حسن پرستی کا مرض ہے کہ بتاؤ نظر کی حفاظت میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کلیجے بھی منہ کو آئے تھے، اور اس زمانے میں قلب و نظر کی پاسبانی میں کلیجے منہ کو آتے ہیں۔ ہر وقت دل پہ ہتھوڑے چلتے ہیں، ہر وقت دیکھو دیکھو، دیکھنے سے کیا ہوتا ہے اور نہ دیکھنے سے کیا دل کی حالت ہوتی ہے، پورا دل حقیقت میں ہل جاتا ہے۔ جب یہ حسن وہ فلم یہ فلم، اسی کے اندر آدمی کے دل کی حالت ہو جاتی ہے کہ میں بھی موبائل میں بھروا لوں، میں بھی سم لے لوں ایک الگ، جس میں الگ دوستوں سے دوستیاں ہو۔ کدھر دیکھ رہا ہے بھائی؟ کمال ہے۔ یہ عشق کا مادہ جو ہے نا یہ برا نہیں ہے، اس کو پیٹرول سمجھ لیں آپ۔ پیٹرول جب برا ہے جب پیٹرول ڈلوا کر گناہ کے اڈے پر جائے، کسی کو لے کر گناہ کرے، نامحرم کو لے کر گھمائے، گانے کے اڈے پر جا رہا ہے، گندے ناچ وہاں جا رہا ہے، تو یہ پیٹرول برا ہے۔ گاڑی وہی ہے، پیٹرول وہی ہے،
اس نے ڈرائیونگ بدل دی، مدینہ شریف کی طرف کر لی. اب فیصلہ کر لو پیٹرول برا کہاں ہے. بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمارے اندر عشق کا مادہ بہت زیادہ ہے. پیارے شیخ فرماتے تھے اگر تم ڈرائیونگ بدل دو تو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچ جائے گا. یہ پیٹرول کا مادہ عشق کا یہ برا نہیں ہے، اس کا استعمال برا ہے. عشق کا مادہ تو اچھا ہے. اب اس کو یہ لڑکے اور لڑکیوں کی طرف لے گیا، گندے مقامات کی سیر کی طرف لے گیا، اور یہ عشق کا مادہ اس کو مولا سے ملائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرائے گا. جتنا زیادہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت ہوگی اتنا زیادہ سنتوں پر عمل کرے گا. عاشق مزاجوں سے پوچھو جن کو حسن پرستی کا مرض ہے، بتاؤ نظر کی حفاظت میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کے کلیجے بھی منہ کو آئے تھے، اور اس زمانے میں قلب و نظر کی پاسبانی میں کلیجے منہ کو آتے ہیں، اور اس امت کو صحابہ کا عمل نصیب ہو جاتا ہے. تو اس دور میں صحابہ کے عمل سے مشابہ اور قریب تر یہی دو عمل ہیں جن سے دل پر زلزلہ آ جاتا ہے اور کلیجہ اکھڑ کر منہ کو آ جاتا ہے. اور چونکہ صحابہ کا عمل سب سے اونچا ہے تو ان کے عمل کا متبع، ان کی سنت ادا کرنے والا اونچے درجے کا ولی نہیں ہوگا، اونچے درجے کا ولی اللہ نہیں ہوگا. دل کی کیا حالت، گھر کی خواتین آئی ہوئی ہیں خاندان کی گھر میں، اور اسے پتہ ہے اب دل چاہتا ہے کسی بہانے سے کمرے میں گھس جاؤ، نہیں گھستا. فلم کا دل چاہتا ہے، پورا دن کا مجاہدہ ہے. بھائی گندے خیالات پکانے میں دیر کتنی لگتی ہے، زنا کے خیالات پکانے میں دیر کتنی لگتی ہے، اور کیا یہاں لکھا ہوا آتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں اللہ نے اسکرین نہیں پیدا کی پیشانی پر، ورنہ اس اسکرین پر ہمارے دل کے خیالات آتے، ہر وقت مار کھاتے رہتے، ہر وقت صبح شام رات. خاندان میں بھی نہیں جا سکتے، خاندان والے پڑھ کر کہیں گے ارے نالائق، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور ہماری بہو بیٹیوں کے بارے میں تجھے یہ خیالات آ رہے ہیں. مسجد میں بھی دل میں اندر گندے خیالات لانے میں کتنی دیر لگتی ہے، پرانے گناہ یاد کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے. دل کی حالت کیسی ہو جاتی ہے جب آدمی ان خیالات سے بچنے کی فکر کرتا ہے. کیونکہ گناہ کرنا شرافت بندگی کے بھی خلاف ہے اور شرافت انسانیت کے بھی خلاف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ صرف دو عمل کر لو، ایک آنکھ بچاؤ، دوسرے دل کو بچاؤ. آنکھ بچاؤ گے تو دل خود ہی بچ جائے گا. بس ذرا دیر کے لیے نگاہ نیچی کر لو، وہ حسین آپ سے تھوڑی کہے گی کہ مجھ کو دیکھو، وہ گھاس نہیں ڈالے گی. 1 منٹ لگے گا، جب سامنے سے گزر گئی تو نظر اٹھا لو، اور دل میں گندے زنا کے خیالات، لڑکے کے بدفعلی کے خیالات مت لاؤ. اگر ان دو عمل کی وجہ سے ولی اللہ نہ ہو جاؤ تو کہنا کہ اختر کیا کہہ رہا تھا. صرف یہی دو عمل مشکل ہیں، باقی سب اعمال آسان ہیں. پس جو مشکل عمل کر لے گا اس کو آسان عمل کرنا کیا مشکل ہے؟ جو بھینس اٹھا لے گا کیا وہ مرغی نہیں اٹھائے گا؟ یہی دو عمل ہیں جس میں کلیجے منہ کو آتے ہیں اور سنت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ادا ہوتی ہے، اور درجہ بلند ہوتا ہے. اور درجہ اس لیے بلند ہوتا ہے کہ اس عمل سے سنت صحابہ ادا ہوتی ہے. سنت صحابہ کیسے ادا ہوتی ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. ہم نے صحابہ کو اتنا آزمایا کہ ان کے کلیجے منہ کو آ گئے. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اور ان کو ہلا دیا، ان کے دل پر ہم نے زلزلہ پیدا کر دیا، ایسی آزمائش میں ان کو ڈالا. تو نظر بچانا، دل بچانا، یہ دو فعل ہیں جن سے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے اور آہ نکلتی ہے. تربیت عاشقان خدا میں خط ہیں، کسی ڈاکٹر صاحب کے خط ہیں جس میں انہوں نے لکھا کہ میں ڈاکٹروں کو ہنساتا ہوں لیکن میرا دھیان لڑکیوں کی طرف ہوتا ہے، ڈاکٹرنیوں کی طرف، کہ وہ ہنس رہی ہیں یا نہیں ہنس رہی. اور کئی بار آپ نے مجھے سمجھایا لیکن مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹتا، میری توجہ پوری اس طرف ہوتی ہے. نظر کی حفاظت ہے
توجہ وہاں ہوتی ہے. تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ آپ اپنے نفس کو یہ سمجھاؤ کہ میرے شیخ نے مجھے ڈگری لینے کی اجازت دی ہے تقویٰ کے ساتھ. اب اگر میں نے ایسی شرارت کی تو شیخ واپس لے لیں گے اور کہیں گے جاؤ کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں. کل رات میں بھی عرض کیا تھا تقریباً 5-6 دن سے حضرت کے نئے نئے مضامین اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. رات کو تو پرانا تھا لیکن کتاب ابھی چھپی ہے, اس میں پھر حضرت والا کی اللہ نے باتیں یاد دلائیں. تو پیارے شیخ نے ان کو یہ نصیحت فرمائی. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کا میں غلام, جن کے قدموں کی خاک, فرمایا کہ اب 2 نصیحتیں اور کرتا ہوں. نمبر 1 آنکھ بچاؤ, نمبر 2 دل بچاؤ. آنکھ بچانا بارڈر کی حفاظت اور سرحد کی حفاظت ہے, اور دل بچانا دارالخلافہ اور کیپٹل کی حفاظت ہے. اگر نظر کی حفاظت نہ کی تو اس کی مثال یہ ہے جیسے پاکستان میں واہگہ کی طرف سے دشمن آ جائے اور دل میں گندے خیالات پکا لیے, دل میں حرام مزے لے لیے, تو گویا دشمن نے براہ راست کیپٹل پر حملہ کر دیا. لہذا نظر کی حفاظت اور دل کی حفاظت دونوں بہت ضروری ہیں, اور دونوں کی حفاظت کا قرآن پاک میں ذکر ہے. دونوں کی حفاظت کا قرآن پاک میں ذکر ہے. اگر یہ نہیں ہے تو وہ سالک جو اللہ والا بننا چاہتا ہے تہجد گزاری کے باوجود 0 ہے, 0 صفر ہے, ناکام ہے. جس ملک کے بارڈر یا کیپٹل پر دشمن کا قبضہ ہو اس ملک کا وجود کہاں. تو جس کے قلب اور نظر پر نفس اور شیطان کا قبضہ ہو وہ سالک اللہ کا طالب کہلانے کا مستحق نہیں. لہذا ان 2 چیزوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. ان 2 چیزوں کی حفاظت سے دل کو تکلیف ہوتی ہے, اور دل جسم کا بادشاہ ہے. تو بادشاہ جب مزدوری کرے گا تو بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والا اس کیپٹل کو, بادشاہ کو انعام میں اپنی ذات دیں گے. اور جب دل اللہ کو مل گئے, اللہ کا دل میں آ گئے, پھر آنکھ کا صوبہ صحیح کام کرے گا, زبان کا صوبہ, کان کا, ہاتھ کا, پیر کا, ورنہ بہنوں سے مذاق کر رہا ہوگا, گندی خاندان کی نامحرم کو گلے لگا رہا ہوگا, یتیم بچیوں کے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہوگا, نامحرم گناہ پر گناہ کر رہا ہوگا. اور دل گندا, کپڑے گندے, جسم گندا, آنکھیں زانی, کان زانی, زبان زانی, دماغ میں گندے خیالات بھرے ہوئے, اللہ کا عاشق کیسے ہو سکتا ہے بھائی ہمارے پر یقین کرو, مسجد میں بیٹھے ہیں, بوڑھے تک آ کر بتاتے ہیں کہ ہم اس گناہ میں مبتلا ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے, لیکن حرام مزہ تو لے سکتے ہیں. اسی لیے آخری سانس تک اللہ والا بننے کی فکر کرنا ہے, آخری سانس تک, خود بھی اور گھر بھی. گھر والوں کے لیے کاروبار نوکری منع نہیں, لیکن ان کے دنیا کی آسائش کے لیے اللہ کو بھلا دینا. اور یہی اولاد اور بیوی بچے قیامت کے دن معاف کریں گے؟ سوچ لو, معاف کریں گے تو بتا دو. وہ کہیں گے اللہ ہمارے لیے مال پانی تو لایا, ہمیں جیولری بنا کر دی پیور گولڈ کی, اور ڈائمنڈ بھی اس میں ایک لگایا تھا, لیکن اللہ ہمیں ایمان تو نہیں سکھایا, ہمیں گناہ چھوڑنے کی کبھی نصیحت نہیں کی, کبھی بار بار دوپٹہ اوڑھنے کا نہیں کہا, کبھی نماز کے لیے ہمیں نہیں کہا, کیونکہ ہم خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو ان کو کہاں سے نماز کا کہیں گے, اثر ہی نہیں ہوگا. جب خود ابا یا بڑے بھائی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوں گے, کس منہ سے بہن اور بیٹی اور بیوی کو کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ یہ کپڑے نہ پہنو, اس میں چست لباس ہے, باریک ہے, خاموش میں کچھ نہیں بول سکتے. اس لیے آنکھ بچاؤ دل بچاؤ, یہ بہت خاص مضمون مجھے ملا ہے. 5-6 دن سے اس سے آگے زیادہ نہیں بڑھ رہا تھا, تو آج اللہ تعالیٰ آگے بڑھا رہے ہیں اپنی رحمت سے. دین کی بات کوئی آ جاتی تھی بیچ میں, اس لیے آنکھ بچاؤ دل بچاؤ. فرمایا کہ آنکھ بچاؤ گے تو دل خود ہی بچ جائے گا. بس ذرا دیر کے لیے نگاہ نیچی کر لو, وہ آپ سے تھوڑی کہے گی کہ مجھ کو دیکھو, وہ گھاس بھی نہیں ڈالے گی, اور غصہ آئے گا کہ مجھے کیوں نہیں دیکھتا. 1 منٹ لگے گا, جب سامنے سے گزر گئی تو نظر اٹھا لو. اور دوستو دل میں گندے خیالات مت لاؤ. اگر ان 2 عمل کی وجہ سے ولی اللہ نہ ہو جاؤ تو کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا. بھائی میں اور آپ اعتماد تو کریں نا ایک اللہ والے کی بات پر. صرف 2 کام کرنے کے لیے حضرت فرما رہے ہیں, فرض واجب سنت موقدہ کے بعد 2 کام صرف, اور حضرت فرماتے ہیں ولی نہ بننا تو کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا. آج ہی سے بھابھی سے بائیکاٹ, دیور بھابھی کے لیے موت ہے, حدیث پاک ہے. بھابھی, سالی, ممانی, چچی, ماموزاد, تایازاد, خالازاد, پھپھیزاد, جتنے ذات, فلم ہو, یوٹیوب ہو, فیس بک ہو, ہولڈنگ ہو, بولڈنگ ہو, نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. آج توبہ کر لیں, گھر میں شرعی پردہ کر دیں.
اگر بیوی لڑائی والی ہے، بدتمیز ہے، اس سے لڑائی مت کرو، آپ اور ہم پردہ کر لیں۔ اگر گھر کے بڑے والد صاحب ہیں اور والد صاحب تھپڑے مارتے ہیں، کہتے ہیں میں نہیں مانتا اس بات کو، نعوذ باللہ، ہم پردہ کریں گے، چاہے گرمی میں کھانا کھانا پڑے، چاہے وہ پنکھا نہ لگا ہوا ہو۔ اللہ کے لیے کیا بڑی بات ہے برداشت کرنا۔ آج میں اور آپ توبہ کر کے دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے الحمدللہ۔ اور میری ماں، بہن، بہو، بیٹیوں، آپ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ کا معاملہ ہے خالو، پھپھا، مانتے ہی نہیں ہے کہ خالو پھپھا نامحرم ہے۔ ابا جیسے ہیں، ابا جیسے ہیں نا، واقعی ابا جیسے ہیں، ابا تو نہیں ہے، ابا جیسے ہیں نا تو نامحرم ہے نا، ابا تو نہیں ہے۔ خالو، پھپھا، دیور، بہنوئی، بیوی بات کر رہی ہے نامحرم سے، ہے ہنس رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمیوں کو دیوس فرمایا حدیث پاک میں۔ اور اسی طرح آپ کے خالازاد، ماموزاد، تایازاد، پھپھیزاد، یہ سب نامحرم ہیں۔ وہ اسکول میں جا رہے ہیں، مردوں سے بات کر رہے ہیں، بیٹیاں لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں نامحرم۔ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ کیا پیارا جملہ ہے کہ نہیں دیکھو گے وہ گھاس بھی نہیں ڈالیں گی، قریب آ کر نہیں کہیں گی مجھے دیکھو مجھے دیکھو۔ 1 منٹ لگے گا، جب دوبارہ پڑھ رہا ہوں، جب سامنے سے گزر گئی تو نظر اٹھا لو۔ کل اس کے صرف 3 صفحے پڑھے تھے، گاڑی تک جزاک اللہ ایمان تازہ ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی اس مضمون نے ہمیں ایک نئی ہمت دی۔ میسج تو آتے ہی رہے، آج دوپہر تک میسج آتے رہے، اور کئی دوستوں نے کہا ہم اس کو دوبارہ سنیں گے، کل کا مضمون یہ اس سے آگے کا ہے۔ دل میں گندے خیالات مت لاؤ۔ اگر ان 2 عمل کی وجہ سے ولی اللہ نہ ہو جاؤ تو کہنا کہ اختر کیا کہہ رہا تھا۔ صرف یہی 2 پرچے مشکل ہیں، صرف یہی 2 عمل مشکل ہیں، باقی سب اعمال آسان ہیں۔ میں کہنے والا تھا لیکن سامنے نظر پڑ گئی ملفوظ پر۔ بس جو مشکل کام کرے گا اس کو آسان عمل کرنا کیا مشکل ہے؟ آپ ایگزام میں پہلے کون سے سوال حل کرتے ہیں؟ آپ مشکل کیا دل میں کہتے ہیں ارے یہ تو آسان ہے مجھے آتے ہیں؟ تو اللہ کی محبت میں یہ 2 مشکل پرچے حل کر لیں، باقی آسان ہے۔ غیبت سے بچنا، بدگمانی سے بچنا، غصے سے بچنا۔ اب سنو، جو بھینس اٹھا لے گا کیا وہ مرغی نہیں اٹھا لے گا؟ یہی 2 عمل ہیں جس میں کلیجے منہ کو آتے ہیں اور سنت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ادا ہوتی ہے۔ اس مضمون کے لیے میں 20 دن سے تڑپ رہا تھا کہ اللہ جلد بیان کرا دیجئے اور دل میں اتار دیجئے۔ جس میں کلیجے منہ کو آتے ہیں کہ دیکھ لو، چوم لو، دوستی کر لو، فلمیں دیکھ لو، اور سنت صحابہ ادا ہوتی ہے اور درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور درجہ اس لیے بلند ہوتا ہے کہ اس عمل سے سنت صحابہ ادا ہوتی ہے۔ سنت صحابہ کیسے ادا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ہم نے صحابہ کو اتنا آزمایا کہ ان کے کلیجے منہ کو آ گئے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان کو ہلا دیا، ان کے دل پر ہم نے زلزلہ پیدا کر دیا، ایسی آزمائش میں ان کو ڈالا۔ تو میرے دوستو، نظر بچانا، دل بچانا، یہ 2 فعل ہیں جن سے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے اور آہ نکل جاتی ہے کہ کاش میں اس کو دیکھ لیتا۔ اگلا اسٹیج ہوگا کہ کاش بھی نہیں ہوگا، حسرت کا خون کر دے گا، یہ اگلا اسٹیج آئے گا۔ پہلا اسٹیج یہ ہوگا کہ آہ نکل جائے گی کہ میں بھی بابی سے بات کر لوں، سالی سے بات کر لوں۔ غیر شرعی تقریبات میں اتنی بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، بے حیا، بے پردہ، شرعی پردہ نہیں، اور بیوٹی پارلر کیے ہوئے، ویٹر سے ایک بوٹی کے لیے منتیں کرتے ہوئے، پھٹے ہوئے کپڑے، جسم جھلک رہا ہے، باریک اور چست لباس والی عورتیں حدیث پاک میں کہ ننگی اٹھائی جائیں گی۔ عورتوں کا بال 70 ہے، 100 سال کی ہو جائے، چہرے پر ڈینٹ پڑ گئے اور چہرہ کھل گیا، اس عورت کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن بال دکھائے گی گناہ ملے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے شادی ہال میں، بینکیوٹ ہال میں؟ مٹک مٹک کر باتیں کرنا اور دوسرے کو الو بنانا، اور وہ خود ذلیل ہو رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، بیوی ساتھ کھڑی ہے، اس سے باتیں نہیں کر رہا، بیوی کو ذلیل کر رہا ہے، اور ان سب کے پیچھے پیچھے خود ذلیل ہو رہا ہے۔ یہ زندگی ہے کوئی؟ جس رب نے حسن دیا وہ جمال والا کیسا ہوگا؟ کبھی عقل نہیں آتی؟ ایسے صحابہ آزما گئے۔ ان 2 میں اور آپ نظر اور دل کی حفاظت کر کے دیکھیں، دل میں زلزلہ طاری ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ حلق میں دل اچھل کے حلق میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ بہت انتظار تھا، ان کے دل پر ہم نے زلزلہ پیدا کر دیا، ایسی آزمائش میں ان کو ڈالا۔ تو نظر بچانا، دل بچانا، یہ 2 فعل ہیں جن سے کلیجہ منہ کو آتا ہے اور آہ نکل جاتی ہے۔ عاشق مزاجوں سے پوچھو جن کو حسن پرستی کا مرض ہے کہ بتاؤ نظر کی حفاظت میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ عاشق مزاجوں سے پوچھو کہ جن کو حسن پرستی کا مرض ہے کہ بتاؤ نظر کی حفاظت میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟
صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ کلیجے بھی منہ کو آئے تھے، اور اس زمانے میں قلب و نظر کی پاسبانی میں کلیجے منہ کو آتے ہیں، اور اس امت کو صحابہ کا عمل نصیب ہو جاتا ہے۔ اس دور میں صحابہ کے عمل سے مشابہ اور قریب تر یہی دو عمل ہیں جن سے دل پر زلزلہ آتا ہے اور کلیجہ اکھڑ کر منہ کو آ جاتا ہے۔ چونکہ صحابہ کا عمل سب سے اونچا ہے تو ان کے عمل کا متبع، ان کی سنت صحابہ کی ادا کرنے والا، بتاؤ اونچے درجے کا ولی اللہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتاؤ نا بھائی، حضرت نے بھی ہم سے پوچھا تھا، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ گناہ کرنا شرافت بندگی کے بھی خلاف ہے اور شرافت انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مثال، ہمیں تو حضرت نے سنایا، مثال خدا نخواستہ دوزخ نہیں ہے، مثال ہمارا ایمان ہے جنت و دوزخ بربرا ایمان ہی غائب ہو جائے گا، مثال کہ دوزخ نہ بھی ہو ایک منٹ کے لیے۔ اللہ کے احسانات فرمائے اتنے ہیں، اللہ کے احسانات ایسے ہیں کہ کافر نہیں بنایا، کلمہ دیا، سور اور کتے کا جسم نہیں دیا، اور گنتے جاؤ۔ تو ایسے محسن مالک کو ناراض نہ کرنا شرافت بندگی ہے، اور اللہ کو ناراض کرنا بے حیائی ہے۔ اگر دوزخ نہ بھی ہو تو اللہ کے شریف بندے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، کیسے کریم رب کو ہم ناراض کریں؟ لیکن دوزخ تو ہے، خدا نخواستہ ایسا ہم عمل کریں دوزخ والا، تو دوزخ کی بھٹی یہاں ملتی ہے دماغ اور دل پر، جنت کا عمل کریں گے جنت کے مزے یہاں ملیں گے، تو دوزخ کا عمل کیوں کریں ہم بھائی؟ اللہ مجھے اور سب کو ابھی اسی وقت سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاء الا المتقون صدق اللہ العظیم۔ دو تین دن سے مضمون چل رہا ہے۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو عمل کر لو، اگر اللہ کو نہ پاؤ تو مجھ سے کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا۔ نمبر ایک فرمایا آنکھ بچا لو، نمبر فرمایا دو دل بچا لو، ہر گناہوں سے، نامحرم سے، ہر گناہ سے۔ فرمایا کہ آنکھ جو ہے بچانا یہ سرحد کی حفاظت کرنا ہے، بارڈر کی، اور دل کی حفاظت کرنا یہ کیپٹل کی حفاظت کرنا ہے۔ دشمن دو جگہ سے آتا ہے، یا بارڈر سے یا کیپٹل سے۔ زیادہ تر کیپٹل پہ حملہ کرتے ہیں، اور کیپٹل کو کیپچر کر لیا، سارے صوبے گئے ہاتھ سے، کیپٹل تو دل بھی گیا، سب کچھ گیا۔ دل گلستان تھا تو عرصے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ کوئی غم زدہ ہو آپ اس سے مزاح کریں کہ بھائی میرا دل پریشان ہے، اور چہرہ بتا رہا ہے دل خوش ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا اس کو تلخ زندگی دی جائے گی، چاہے وہ حفظ کر رہا ہے، چاہے وہ عمرے پر عمرہ، حج پر حج کر رہا ہے، چاہے وہ بیان کر رہا ہے، چاہے تہجد پڑھ رہا ہے، چاہے اشراق پڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو اللہ اس کی زندگی کو تلخ کر دیں گے۔ اللہ مجھے اور مومن کو بچائیں۔ پیارے شیخ نے فرمایا کہ یہ دو عمل ایسے ہیں جس سے سنت صحابہ ادا ہوگی۔ کیسے؟ فرمایا اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خبر دے رہے ہیں کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ ہم نے صحابہ کو اتنا آزمایا کہ ان کے کلیجے منہ کو آ گئے، وَالْزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان کو ہلا دیا، ان کے دل پر ہم نے زلزلہ پیدا کر دیا، ایسی آزمائش میں ڈالا۔ فرمایا کہ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے برابر تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ دونوں عمل کہ کلیجے اچھل کے منہ تک آ گئے اور دل ہلا دیے گئے، یہ عمل صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یا کوئی بھی عمل اس کی نقل کر سکتا ہے آدمی، لیکن اس کے برابر یا شروع میں بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابی جملہ صحبت سے نکلا ہے، اور صحبت بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آنکھوں کو دیکھا، جن آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا وہ آنکھیں اب کہاں سے ملیں گی؟ لیکن نقل حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جائیں گے۔ تو صحابہ ایسے آزمائے گئے۔ اب وہ آج کون یہ آزمائش میں کس کو ڈالتا ہے بھائی؟ کفرستان میں بھی اتنا ظلم نہیں ہوتا، کہیں کہیں ہو رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسی قربانیاں، ان جیسی تکلیفیں برداشت کرنا، اس کا 0.0001% بھی ہم نہیں حاصل کر سکتے۔ کیا صحابہ تھے؟ میری سمجھ سے تو ظاہری بات ہے باہر ہے،
صرف اتنا پتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ ان سے راضی. کیا ان کے کارناموں کی تعریف کریں؟ کیا ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی داستان بتائیں؟ کس طرح ہو ہی نہیں سکتا. ایسے اللہ کے پیارے، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے، تو ان کو آزمایا گیا ایسے دین پر کہ ان کے دل حلق میں آ گئے اور دل ہلا دیے گئے. حضرت نے فرمایا کہ چاروں طرف اریانی، بے حیائی، فیشن، گندی فلمیں، یوٹیوب، فیس بک، ایئرپورٹ، مارکیٹ، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹاپ، ہر جگہ اریانی، فحاشی، بے حیائی. بیٹیاں جا رہی ہیں مردوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں اور ہاتھ ملانا اب شروع کر دیا. اب 7 اپ میں شراب ملا کر پینا شروع کر دیا، ڈرگس یوز کرنا شروع کر دیے. تو ایسے ایسے حالات. اب اس حالات میں کوئی اپنی نظر کی حفاظت کرے اور دل کی حفاظت کرے تو دل اچھل کے حلق میں نہیں آ جائے گا، دل کا حالت نہیں ہو جائے گی. فرمایا یہ نقل انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی. فرمایا کہ کیونکہ گناہ کرنا شرافت بندگی کے بھی خلاف ہے اور شرافت انسانیت کے بھی خلاف ہے. ایک جوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اب زنا کی اجازت دے دیجئے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا نہیں، دھکا نہیں دیا. حضرت فرماتے تھے گھونسا نہیں مارا، شفقت اور پیار دیا اور فرمایا بیٹھ جائیے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ عرض کیا جی ہاں. آپ کی والدہ سے کوئی زنا کا کہے تو؟ کہا میں تو گردن اڑا دوں گا. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. خالہ زندہ ہے، پھپھی زندہ ہے، بیٹی زندہ ہے، بہن زندہ ہے، سب کے لیے یہ کہتا گیا. فرمایا عرض کرتے گئے، فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. آپ جس سے زنا کی اجازت لے رہے ہیں کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی پھپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی ماں ہوگی. پھر صحابی خاموش بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب پر ہاتھ رکھا مبارک اور 3 دعا دی. اللہ مغفر ذنبا وطہر قلبا وحسن فرجا فرجا. جی تو اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیجئے، دل کو پاک کر لیجئے اور شرمگاہ کی حفاظت فرما دیجئے. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی بھر مجھے کبھی زنا کا وسوسہ بھی نہیں آیا. اور جی اٹھے مردے تیری آواز سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، جی اٹھے مردے تیری آواز سے، پھر ذرا مطرب اسی انداز سے. اس پر قیاس کر لیں بہت خاص کہ جن کو لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کرنے کا ذوق ہے، بدفعلی کا، وہ سوچیں کہ یہ لڑکا کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، ایک دن ابا ہونے والا ہے. تو کیا کوئی اپنے اولاد سے، اپنے بیٹے سے، اپنے بھائی سے، اور ایک دن ابا ہونے والا ہے، اپنے ابا سے بدفعلی کرے گا؟ اور پھر ذرا خدا کے واسطے ایک بات غور سے سنو کہ ہر فرد بشر پیغمبر زادہ ہے. کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. تو کیا شرم نہیں آتی کہ پیغمبر زادے سے کوئی بدفعلی کی جرات کر سکتا ہے؟ سوچ سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا، کیونکہ اللہ کو سب معلوم ہے. اسی طرح کسی نے حضرت سے پوچھا برطانیہ میں کہ کافرہ عورتوں سے زنا، پھر فرمایا کہ اس پر بھی جوتا لگے گا حضرت آدم علیہ السلام کو. میری بیٹی تھی جیسی بھی تھی، پیغمبر کی بیٹی تو تھی، تجھے شرم نہیں آئی اس کے ساتھ سوچتے ہوئے بھی گناہ کے خیالات؟ اسی لیے گناہ کے خیالات آئیں گناہ نہیں ملے گا. گناہ کے خیالات لایا، ٹکایا، حرام مزہ لیا، گناہ مل جائے گا. اور پھر گناہ کر لیا پھر تو کھوپڑی پھٹ جائے گی. فرمایا کہ ایک لڑکا تالاب میں ڈوب رہا تھا. اس نے حضرت مجدد نے یہ بات فرمائی تھی، اس نے چیخیں ماری، لوگوں دوڑ لگاؤ، دوڑو لوگوں دوڑو، مجھے بچاؤ، پیغمبر کا بیٹا ڈوب رہا ہے. لوگوں نے دوڑ کر بچا لیا. بچانے کے بعد کہا تم کہاں پیغمبر کے بیٹے ہو؟ ہم تمہیں جانتے ہیں، تم تو نتھو پہلوان کے بیٹے ہو. تو اس نے کہا کہ چاچا آپ لوگ قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ اللہ نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد؟ اور آدم علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے؟ اور میں بھی تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں نا. تو سب ہنسنے لگے کہ بڑا چکر بازی کیا اس نے. تو میں نبی کا بیٹا ہوا یا نہیں ہوا؟ لہذا سوچو آگے کی لائن جو ہے نا وہ ایسی لائن ہے کہ اللہ دل میں اتار دے بس ہر بات. لہذا سوچو کہ تم جس لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتے ہو وہ پیغمبر زادہ ہے، پیغمبر کی اولاد ہے کہ نہیں؟ ابھی چند دن پہلے حضرت کیسٹ میں تھے، فرمایا کہ جو کسی لڑکے سے بدفعلی کرتا ہے اس کے ماں باپ کا بال بال اس کو بد دعا دیتا ہے.
کہ ہمارے بیٹے کو برباد کر دیا اور اس کی عادت خراب کر دی، بال بال اس شخص کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ اللہ اپنے عذاب کا کتا اس پہ نازل فرما دے، اس نے ہمارے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی، ساری زندگی بیچارہ اس خیالات کے اندر رہے گا وہ، اور دین دنیا سے نہ دور ہو جائے بیچارہ۔ تو پیغمبر کے بیٹے کے ساتھ بدفعلی کرنا حق تعالیٰ کے غضب کو مول لینا ہے۔ یہ آ گیا یہاں دیکھو۔ اسی طرح کافرہ عورت بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس لیے کسی کافرہ عورت سے بھی زنا جائز نہیں، کیونکہ نبی زادی ہیں، پیغمبر کی اولاد ہیں، ان کے کفر کی نالائکی کی سزا اللہ دے گا، لیکن ان کی نالائکی کی وجہ سے زنا ان سے جائز نہیں۔ جیسے کسی باپ کی اولاد نالائق ہو تو کیا وہ باپ یہ پسند کرے گا کہ اس کا دوست اس کی نالائق اولاد سے زنا کرے؟ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ دوستی کے رجسٹر سے اس کا نام خارج کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے دوستی کے رجسٹر سے اس کو خارج کر دیتے ہیں، چاہے بیان کرنے والا ہو چاہے داڑھی والا ہو۔ گناہ کسی کو اجازت نہیں ہے، ایگزمپشن کسی کے لیے نہیں ہے۔ مولانا یہ جو 2-3 دن سے بیان ہو رہا ہے نا، اس کو پھر ایک جگہ کر کے پھر بنا کر بھیجنا ہے، جو کئی لوگوں نے بتایا کہ اتنا فائدہ ہوا پرسوں۔ اب سنیے، پھر پیارے شیخ نے حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، حتیم میں انتقال ہوا، دارالعلوم دیوبند سے ٹاپ کیا تھا، حضرت کے خلیفہ تھے، مسجد نور ڈربن سے ان کا اللہ نے فیض شروع کرایا، پتہ نہیں دنیا میں کتنے ملکوں میں پہنچ چکا ہے، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ پھر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ میرے پیارے شیخ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جوش سے مولانا یونس پٹیل صاحب سے جوش میں فرمایا کہ آج کا یہ سبق اہم سبق ہے، اس کو سارے افریقہ میں پھیلا دو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے صحابہ کو خوب آزمایا، خوب جھنجھوڑا، یہاں تک کہ ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب غم زیادہ ہوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ دل اکھڑ کر حلق میں آ گیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، صحابہ پر ایسی مصیبتیں ڈالی گئیں۔ اب یہاں کل لڑاؤ جو ہمارے کو تکلیفیں آتی ہیں تو فرمایا کہ اس کو خوب پھیلاؤ، صحابہ پر ایسی مصیبتیں ڈالی گئیں، ان کو اتنا آزمایا کہ ہم نے ان کے دل ہلا دیے اور صحابہ نے برداشت کیا۔ ہم لوگ تو تھوڑی سی مصیبت میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کی آزمائشوں اور مجاہدوں پر مہر تصدیق سب فرما رہے ہیں کہ ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا، ان کے دلوں کو ہلا دیا گیا، سخت زلزلہ ان کے دلوں پر طاری کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات کی جانوں پر رحم فرمائے، کس قدر ہمت والے تھے وہ، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت کی برکت سے کس قدر عالی ہمت تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اور یہ تعریف کیوں فرمائی؟ تاکہ بعد میں آنے والی امت کو سبق مل جائے کہ ایسے پیاروں کو بھی آزمایا گیا، صحابہ نے تاکہ لوگوں کو سبق مل جائے کہ صحابہ نے اتنی مصیبتیں جھیلیں کہ ان کے کلیجے منہ کو آ گئے، تب جا کر ان کو سرٹیفکیٹ ملا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے مشرف ہوئے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا عرض کروں، اب رات ہو جائے گی، لیکن یہ لائن ایسی ہے پڑھنے کا دل کر رہا ہے، مجھے فائدہ ہوتا ہے۔ میں بس یہی کہتا ہوں پیارے شیخ، میں نہیں حضرت شیخ، کہ جیسے مرچ کا درخت ہوتا ہے اس کو اکھاڑ کر دوسری جگہ لگاتے ہیں تب اس میں پھل آتا ہے، اور ایک دانے سے 100 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب دل اکھڑ جاتا ہے اور حلق میں پہنچ جاتا ہے، یعنی جب اللہ کی راہ میں کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے تو ایمان دل کے ذرے ذرے میں سما جاتا ہے۔ وارے میرے شیخ، وارے میرے شیخ، اور پھر وہ ایمان پھل پیدا کرتا ہے۔ ایک مرچ سے جب 100 دانے مرچ کے پیدا ہوتے ہیں تو اس مومن سے کتنے مومن اور پیدا ہوں گے؟ شرط یہ کہ تقوی اور سنت پر بھی عمل کرتا ہوں۔ کافر بھی صحابہ کو دیکھ کر ایمان لاتے تھے، اس زمانے میں خال کل ایسے لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر کافر بھی ایمان لاتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر کہتا ہوں حضرت والا کہ مجھ کو کئی کافروں نے ساؤتھ افریقہ میں دیکھ کر اسلام قبول کیا، اور میرے میزبان ادریس اتورانی کا عیسائی نوکر مجھے ایک نظر دیکھ کر دوڑا ہوا ادریس کے پاس گیا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب ہیں، یعنی بزرگ ہیں۔ تو کہا جس دین پر یہ ہے مجھے بھی اس دین پر کرا دو۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ سچے دین پر ہیں، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ واقعہ مجھے سنایا تھا کہ ایئرپورٹ سے جب حضرت آئے، حضرت والا پٹوریا کیپٹل میں حضرت کے میزبان کا گھر، تو جب حضرت والا نے پیر مبارک زمین پر رکھا
تو یہ عیسائی ملازم بھاگتا ہوا گیا اور ادریس ہاتھورانی سے کہا کہ مجھے اس کے دین پر لے آئیں آپ. تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ سچے آدمی ہیں تو سچے دین پر ہوں گے نا. یہاں حضرت میر صاحب نے ایک بات ہمیں سکھائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس عیسائی نے اور کرنا یہ نہیں کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں، یہ نہیں کہا کہ مجھے اسلام پر لے آئیں. اس کو کیا معلوم حضرت کا کون سا دین ہے؟ اس نے کہا جس دین پر یہ ہے اس دین پر مجھے کرا دو. موزمبیق میں میں گواہ ہوں کہ وہاں سے میزبان کا ڈرائیور وہ کیا وہ کہتے ہیں اس کو جو اسلام چھوڑ دے، کیا کہتے ہیں اسے؟ مرتد ہو چکا تھا. وہ حضرت والا کو معلوم نہیں، ہمیں کیا معلوم، پہلی دفعہ گئے موزمبیق. تو حضرت والا نے جب گاڑی سے اترے تو ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی پارک کی، حضرت اترے، یہ بھاگتا ہوا اپنے سیٹ کے پاس گیا کہ میں دوبارہ اسلام لاتا ہوں، اور ان کو دیکھ کر میرا ایمان جاگ گیا پرانا. اور رات کو خواب میں نانا کی زیارت ہوئی، بہت خوش تھے، کا بہترین فیصلہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیں. ہم نے اللہ تعالیٰ سے آزمائش مجاہدہ مانگنا نہیں، جب آ جائے تو شیخ سے مضبوط رابطہ رکھو اور اللہ تعالیٰ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سنت کیا وہ سمجھ کے عمل کرو.